میں صرف وہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے جو ملفوظات میں نے آپ کو پیش کرنے تھے اس میں سے دو جملوں میں بات مکمل کرتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں تین چیزیں اگر انسان اپنی زندگی میں پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں نمبر ایک، چونکہ ہندوستان میں آپ تشریف لائے تھے اور انسان کی عقل کے مطابق گفتگو کرنے کا حکم ہے، ہندوستان میں تین چیزوں کو مذہبی اعتبار سے بڑی اہمیت تھی۔ ہندوستان میں چاہے وہ جن تین چیزوں کو اہمیت تھی، آپ نے ان تین چیزوں کی مثال دے کر کے لوگوں کے دماغ میں بات بٹھائی۔ فرماتے ہیں انسان کے اندر سخاوت ہو تو دریا جیسی سخاوت انسان کے اندر ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا دریا سے مراد یہاں ندی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں دریا کہتے ہیں، اور ایک ہے سمندر اور ایک ہے دریا۔ فرماتے ہیں دریا جیسی سخاوت، دریا ہمیشہ بہتا رہتا ہے، تو فرماتے ہیں دریا جیسی سخاوت ہو۔ آپ غور کریں، ہمیشہ سمندر کے اندر آپ دیکھیں گے موجیں اٹھتی ہے، لیکن دریا میں کبھی موج نہیں ہوتی۔ حالانکہ سمندر کا پانی دریا سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دریا میں سکون ہے اور سمندر کے اندر بے چینی اور اضطراب ہے۔ کبھی آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو تو آپ کو پتا چلے گا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بے قرار اپنا سر اٹھا کر بے چینی میں پٹک رہا ہے۔ کبھی آپ سمندر کے کنارے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایسا لگتا ہے کوئی بے قرار ہے اور بے چین ہے اور وہ اپنا سر پٹک رہا ہے بے چینی کے اندر۔ حالانکہ دریا سے زیادہ خزانے سمندر کے اندر موجود ہے۔ آپ کسی صاحب نظر سے اور تخیلات کی دنیا میں کسی فلسفی سے پوچھے کہ یہ بے چین کیوں ہے اور دریا پر سکون کیوں ہے، تو آپ کو پتا چلے گا سمندر ہمیشہ پانی لیتا ہے دریاؤں سے، سمندر پانی کبھی کسی کو دیتا نہیں ہے، اس لیے وہاں بے چینی ہے، اور دریا دے رہا ہے اس لیے اس کے اندر سکون ہے۔ اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے اندر سخاوت دریا جیسی پیدا کرو۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سخی اللہ سے قریب ہے، سخی جنت سے قریب ہے، سخی لوگوں سے قریب ہے، اور بخیل جو ہے اللہ اکبر اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور وہ لوگوں سے دور ہے۔ تو سخاوت دریا جیسی ہو۔ اور نمبر دو فرماتے ہیں شفقت سورج جیسی۔ سورج جب نکلتا ہے تو نہ غریب دیکھتا ہے، نہ امیر دیکھتا ہے، نہ کالا دیکھتا ہے، نہ گورا دیکھتا ہے، نہ عربی دیکھتا ہے، نہ اجمی دیکھتا ہے، بلکہ سورج جب نکلتا ہے تو وہ یکساں سب کے گھروں کو منور کرتا ہے، سب کے گھروں میں اس کی روشنی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں شفقت جو ہے وہ سورج جیسی ہونی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں تیسری چیز عاجزی اور انکساری زمین جیسی ہونی چاہیے، دھرتی جیسی ہونی چاہیے۔ آپ زمین کو دیکھیں کتنی عاجزی ہے اس کے اندر، کتنی انکساری ہے اس کے اندر، کہ زمین پر آپ کھودیں، زمین پر آپ مکان بنائیں، زمین پر پیشاب کریں، زمین پر پاخانہ کریں، کچھ بھی زمین پر کریں، لیکن زمین کبھی اعتراض نہیں کرتی، زمین کبھی جو ہے وہ احتجاج نہیں کرتی، زمین پوچھتی نہیں، سوال نہیں کرتی پلٹ کر کے، بلکہ اس کا سینہ کھود دیجئے اور بہت کھود کر کے گھر کا پہیا ڈال دیجئے، گھر کی بنیاد ڈال دیجئے، پیشاب کیجئے، پاخانہ کیجئے، دندنا کر چلیے، دھیرے چلیے، زور چلیے، اور کچھ بھی کیجئے، کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کو سینے میں اپنے سینے میں جگہ بھی دیتی ہے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں شفقت ہو تو سورج جیسی، عاجزی ہو تو زمین جیسی، اور سخاوت ہو تو دریا جیسی۔ جب کوئی بندہ اپنے اندر یہ تین چیزیں پیدا کر لیتا ہے تو اس بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس کو اگر آپ سنت نبوی کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ وہ چیز نظر آئے گی، لیکن اب وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے، اس لیے اپنی بات یہیں پر مکمل کی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائیں۔ آپ حضرات دور نزدیک سے جہاں کہیں سے بھی تشریف لائے ہیں، میری گزارش ہے کہ غریب نواز کے مشن کی تحریکیں ہندوستان میں بے شمار جاری و ساری ہیں، ادارے بھی چل رہے ہیں، لیکن انہی غریب نواز کے مشن کی تحریکوں میں ایک تحریک سنی دعوت اسلامی بھی ہے جو سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک ہے۔ اس تحریک کا مقصد صرف ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے قریب کیا جائے، حضور کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کی جائے، اس قوم کو اللہ اکبر تین عین کی طرف مائل کیا جائے۔ ہمارے قائد ہمارے امیر اکثر فرماتے ہیں ہمارا مشن تین عین ہے، ایک عشق ہے، ایک عمل ہے، ایک علم ہے۔ ہمیں ان تین عین پر محنت کرنا ہے، لوگوں کو عاشق رسول بنا کر، علم کی شمع لوگوں کے ہاتھ میں دے کر عمل کا جذبہ صادق پیدا کرنا ہے۔ تو آپ حضرات جن علاقوں سے بھی تشریف لائے ہیں اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کی برانچز قائم کریں، سنی دعوت اسلامی سے جڑیں۔ اس تحریک کا مشن یہ ہے خود بھی گناہ سے بچیں گے، دوسروں کو بھی گناہ سے بچائیں گے۔ غریب نواز نہ ووٹ کے لیے آئے تھے نہ نوٹ کے لیے آئے تھے، غریب نواز زمین پر قبضہ کرنے نہیں بلکہ غریب نواز ضمیروں کو جیتنے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے کہ جب زمین پہ قبضہ ہوتا ہے پھر کوئی آ کر کے زمین چھین لیتا ہے، لیکن جب ضمیروں پہ اور دلوں پہ قبضہ ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس دل کے قبضے کو ختم نہیں کر سکتی۔ غریب نواز فاتح زمین اور فاتح ممالک کا نام نہیں بلکہ غریب نواز فاتح قلوب و اذہان کا نام ہے۔ آج بھی ہندوستان والوں کے قلب و نظر پر، ذہن و فکر پر اگر کوئی حکومت کر رہا ہے تو اس کا نام معین الدین سرکار غریب نواز ہے، جن کے لیے سرکار نظمی یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، خواجہ جی دل میں میرے۔ آپ نے یہ نہیں کہا زمین پہ گل کھلایا بلکہ کہتے ہیں دل میں میرے گل کھلایا، خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین۔ اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے، تھا یہ جو اجڑا ہوا تھا یہ جو اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، تھا وہ جو اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے۔ اور فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ آئیے سرکار غریب نواز سے بھیک مانگے کہ وہ جو مشن کے لیے ہندوستان تشریف لائے تھے اللہ ہم سب کو سچے دل سے اسی مشن کا سچا دائی بنا دے، اور نائب نبی فی الہند سرکار غریب نواز کے فیوز و برکات سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جس سرکار نظمی کا میں نے کلام اختتام میں پیش کیا انہی کے چہیتے خلیفہ اور انہی کے بڑے چہیتے عظیم خلفاء میں سے ایک شخصیت جن کو سرکار نظمی اپنا بھائی کہہ کر کے پکارتے تھے، اسی شخصیت کو اب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کو ان کے حوالے کرتا ہوں، اور حضرت کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ حضور والا ہم سب کو سرکار غریب نواز کی محبتوں کا جام بھر بھر کر کے پلائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کی فکری تطہیر فرمائیں۔